گھبرا جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بخاری کی روایت، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں جب میں مر جاؤں، سنو کل تھوڑا سا روشنی کا انتظام کریے گا، ہمیں تو دکھ ہی نہیں رہے بیٹھے کون ہے، ایسا لگ رہا ہے بالکل اندھیرے میں بول رہا ہوں۔ چلو آج تو کٹ ہی جائے گا، کل تھوڑا سا انتظام کریے گا روشنی کا۔ تو میرے بھائیوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سنیے بہت دلچسپ واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں، میرے بیٹوں، جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قبرستان میں لے جا کر دفن مت کرنا۔ دیکھیے اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں، مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ بچوں نے کہا کیوں پاپا، کیوں ابو، کیوں؟ سب لوگوں کو تو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے قبر میں دفن مت کرنا۔ فرمایا میرے بیٹو، اگر مجھے قبر میں دفن کر دیا اور اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو مجھے وہ عذاب دے گا جو میں بھول نہیں سکتا۔ اللہ سخت عذاب دے گا، کیونکہ میں نے آج تک ایک بھی نیکی نہیں کی، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں سے بھر لی ہے، میرے نام اعمال میں سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بیٹوں نے کہا ابو تو پھر کیا کروں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کو قبر میں دفن نہیں کروں گا، تو آپ کے مرنے کے بعد کیا کروں؟ تو اس کے باپ نے کہا میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری ڈیڈ باڈی کو جلا دینا، آگ لگا دینا، اور جب میں پوری طریقے سے جل جاؤں تو میری ڈیڈ باڈی کو مسل دینا، یعنی راکھ بنا دینا۔ جیسے لکڑی جب آگ میں جلتی ہے تو کوئلہ بن جاتی ہے، پھر اس کو بھی رگڑ دو تو راکھ بن جاتی ہے، راکھ۔ اے میرے بیٹو، میری ڈیڈ باڈی کو جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں تو میری ڈیڈ باڈی کو راکھ بنا دینا، پھر اس راکھ کو ایک برتن میں بھر لینا، اور جب تیز ہوا چلے تو میری ڈیڈ باڈی کو جلا کر راکھ کرنے کے بعد اس تیز ہوا میں سمندر کے قریب لے جا کر اڑا دینا، اس ہوا میں اس راکھ کو اڑا دینا، اور اس حساب سے اڑانا کہ میری راکھ سمندر کے اندر جائے تاکہ پانی میں گھل جائے، مل جائے، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پہنچ جائے۔ اگر اللہ نے میرے پرزوں کو، میری باڈی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کر دیا تو بہت عذاب دے گا، اس لیے میری راکھ کو، میری باڈی کو جلا کر راکھ کر دینا، اور اس راکھ کو سمندر کے کنارے ہوا میں اڑا دینا، تاکہ پھر میرے جسم کا حصہ حصہ اور انگ انگ اکٹھا نہ ہو پائے، جمع نہ ہو پائے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ مر گیا، اس کی باڈی کو جلا دیا گیا، اس کی اولاد نے، اس کے بچوں نے اس کی باڈی کو جلا دیا، اس کی باڈی کو راکھ کر دیا، اور پھر تیز ہوا میں سمندر کے کنارے اس کی راکھ کو سمندر میں اڑا دیا۔ تھوڑی سی راکھ ادھر اڑ گئی، تھوڑی سی ادھر اڑی، کچھ ادھر گئی، کچھ ادھر گئی، مختلف حصوں میں اس نے ابھی تھوڑی سی اڑا دی، پھر 2-4 منٹ کے بعد پھر تھوڑی سی راکھ اڑا دی، پھر 2-4 منٹ کے بعد پھر تھوڑی سی راکھ اڑا دی، یعنی 20-25-50 مرتبہ میں اس نے اپنے باپ کی راکھ کو اڑایا تاکہ سمندر کا پانی ادھر لے جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر مل نہ پائے، ایک ساتھ اکٹھا نہ ہو پائے، یہ راکھ اڑا دیا۔ مطمئن ہو گئے اولاد کہ اب اللہ تعالیٰ میرے باپ کو زندہ ہی نہیں کر پائے گا، اب میرے باپ کو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس راکھ کے ذرات کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کر لو، اکٹھا کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا زندہ ہو جا، وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا
بتا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ قبرستان میں دفن نہ ہو کر اپنی راکھ کو، اپنی باڈی کو جلوایا اور جلانے کے بعد کا راکھ کر دینا اور پھر سمندر میں اڑا دینا، ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے ابھارا؟ ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ اس آدمی نے، بنی اسرائیل کے اس شخص نے جواب دیا، تیرے خوف نے، آئے اللہ تیرے ڈر نے، میں نے ایسا تیرے خوف کی وجہ سے کیا، تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص بھی اللہ کے پاور کو جانتا تھا، اللہ کی طاقت کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اگر اس نے میری باڈی کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کیا تو سخت اور دردناک عذاب دے گا، اس لیے اس نے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جلوا لیا اور جلوا کر اپنی باڈی کو راکھ کروا لیا اور کہا کہ اس کو ہوا میں اڑا دو گے اور سمندر کا پانی ادھر سے ادھر میری راکھ کو لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پھر اکٹھا نہیں کر پائے گا، جمع نہیں کر پائے گا اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا بتا تجھے ایسا کس نے کرنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف نے، تیرے ڈر نے۔ اللہ نے کہا میرا بندہ صحیح بول رہا ہے، اس کو میرے خوف نے، میرے ڈر نے، میرے پاور نے، میری طاقت نے یہ جانتا تھا، اس لیے اس کو مجبور کیا۔ جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو میں نے بخش دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے کے لوگ بھی اللہ کی قدرت کو، اللہ کے پاور کو پہچانتے تھے۔ ہم اللہ کو کب یاد کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ اب اللہ یاد آئے بس۔ اب طبیعت کیسی ہے پہلے سے؟ الحمدللہ اب اچھی ہے۔ اللہ کو یہ یاد کیا جا رہا ہے بس۔ کوئی بات ہو سبحان اللہ، یہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے بس۔ کسی مصیبت میں یا کسی خوشی میں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جبکہ مومن کی پہلی صفت یہ بتائی کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تھرا جاتا ہے۔